ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان کی سماعت، جو کل کیس کی سماعت ہوئی، لیکن ویلاگ آج ہم بنا رہے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ اور عمران خان کے کیس کی سماعت کیا ہوا، اس میں کیا درمیان میں کیا ہوا، شروعات میں کیا ہوا اور کیا ہوا، اور سماعت کب دوبارہ ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیشن مل سکے۔ ہم نے لگا دیا، آپ ریمارکس اور ججوں اور وکیلوں کے دلائل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو وہ دلائل وہاں لکھ دیے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع، عمران خان کا کیس کیا ہے، اعظم خان نے سیفر دیا نہیں یا انہوں نے اپنے پاس رکھا، ہم سمجھنا ہے کہ آپ اس معاملے پر پوزیشن کیا ہے۔ چیف جسٹس میاں گل اور عمران خان سیفر کو پڑھ لیا لیکن واپس یا گم کرنے سے متعلق شہادت کچھ نہیں آئی۔ وکیل سلیمان صفدر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق ایک موقف کیا ہے۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہتے کہ بانی پی ٹی آئی سیفر کی کاپی گم کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق ہمارا موقف ہے کہ سیفر کی کاپی وزیر اعظم کے آفس کے حال میں گم ہوئی اور اس کے متعلق ہم نے وزارت خارجہ کو بھی آگاہ کیا۔ پریس سیکرٹری نے وصول کیا، اس پر کوئی ابہام نہیں، لیکن اگر سیکرٹری ایک چیز آفس ہولڈر کو دے دے اور پھر وہ واپس نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق میں اس معاملے پر عدالت کی ممانعت کروں گا۔ وکیل بانی پی ٹی آئی سلیمان صفدر نے عامر فاروق اور درمیان میں مکالمہ ہوا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سیفر 8 مارچ کو اعظم خان نے، جہاں کہ 9 مارچ کو عمران خان کو موصول ہوا۔ حامد علی ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر، سیفر گم ہونے کی ذمہ داری بھی اس وقت کے پریس سیکرٹری اعظم خان پر بنتی تھی۔ بیرسٹر سلیمان اور کیا کاپی کسی کے پاس ہے یا نہیں، اس پر تحقیقات ہوئی یا نہیں۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم وصول کیا اور دفتر سے میکینک ہو گئی، اور پریس سیکرٹری نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ جب کاپی گم کی جائے تو ملٹری سیکرٹری اور اے ڈی کو ہدایت کی اس کو ڈھونڈنے جائے۔ وزیر اعظم کا کام تھا کہ وہ پریس سیکرٹری کو اس کے متعلق آگاہ کرے اور انہوں نے یہی کیا۔ ہمارے ذہن میں ایک ابہام ہے کہ سیکرٹری وصول کرتا ہے اور واپس نہیں جاتا، تو اس کا معاملہ آپ کیا موقف ہے؟ کیا سیکرٹری سیفر کی کاپی آپ کو دی نہیں اور پھر گم ہو گئی؟ آفیشیل موومنٹ سیکرٹ اعظم خان کو جو وزیر اعظم کو دی اور سمجھ جائے یا نہیں۔ چیف جسٹس کے ساتھ اعظم خان اگر وصول کی تھی تو وہ واپس کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر تھی۔ بیرسٹر سلیمان صفدر اور کیا سرکاری کے اپنے 4 گواہ جو کہتے ہیں کہ سیفر کی کاپی اعظم خان کو دی، جب سیفر کی کاپی وزیر اعظم کو ہوئی تو نہیں تو شیئر ہوئی، اس کو آپ گواہ بنا دیا تو بھگتیں۔ وکیل سلیمان صفدر نے کہا اگر میں سرکاری وکیل ہوتا تو ایسا ہرگز نہیں کرتا کہ اعظم خان کو گواہ کے طور پیش کرتا۔ سیفر آفیشیل سیکرٹ سلیمان صفدر نے دلیل نے کہا آج تک میں یہی پوزیشن رہی کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب نہیں دیکھی۔ مثال کے طور پر وہ پی ٹی آئی کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ آج تک گواہوں نے بھی سیفر نہیں دیکھا، نہ میں نے سیفر دیکھا اور نہ ہی سیشن کورٹ کے جج نے سیفر دیکھا، پھر فیصلہ ہو گیا۔ سیکرٹ دستاویز کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تمام سیکرٹریوں کو 2021 میں فراہم کیے گئے، مگر ضمن کے مطابق ہم نے 28 مارچ 2023 کو وزارت خارجہ کو 7 کاپی گم ہونے کے متعلق بتا دیا تھا۔ وزارت خارجہ نے محکمہ انکوائری کرنی تھی، وہی نہیں کی گئی، پھر آئی پی کو بھی بتانا تھا، وہ بھی نہیں بتایا۔ سیفر کیس میں عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر کے دلائل اور کہا کہ تحقیقات کرنے والوں نے بھی تحقیقات نہیں کی۔ اس پر ججوں کے کیا ریمارکس تھے؟ ججوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز گم ہو جائے اور اس کی تحقیقات بھی نہ ہو اور اس کا معاملہ کو ایسے ختم کر دیا جائے، لیکن حقیقت ہے جسٹس عمران خان کے وکیل کے اہم دلائل ہیں۔ دستاویز گم ہونے پر وزارت خارجہ کو آگاہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے انٹیلیجنس بیورو کو آگاہ کرنا ہے۔ ہم عمران خان کا
فیصلہ کے بارے میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیفر کیس کی سماعت کے دوران کچھ وکیل اور سلمان صفدر نے جب کہا تھا کہ میں 45 منٹ میں دلائل مکمل کرنے تھے، لیکن سلمان صفدر اہم فیکٹوں کی وجہ سے دلائل لمبے کرتے گئے، لیکن حقیقت اس کو فوری طور پر دلائل ختم کرنی، لیکن اس سیفر کے اپیلوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری ذہن میں گمان ہے کہ سیکرٹری وصول کرتے اور اسے واپس نہیں جاتا تو اس معاملے کا کیا صرف موقف سیکرٹری سیفر کی کاپی وہ ڈی مننگ دی اور پھر گم کیجیے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب کے سوال پر سلمان صفدر نے کہا کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم نے موصول کی اور دفتر خارجہ مملکت کو گیا۔ پھر سیکرٹری نے اپنے بیان میں کہا کہ جب کاپی گم کر دی تو یہ پھر اس معاملے پر آیا۔ چیف جسٹس نے کہا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ریمارکس میں اپنے ویلاگ میں بتا چکا تھا، لیکن جیسے آتے ہیں ہم اس کا کرتے ہیں پھر اس پر سوالوں عمران خان کے وکیل کے اہم دلائل، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے وکیل کو اتنے لمبے دلائل نہیں کرنے چاہیے تھے، مکمل دلائل کر لینے چاہیے تھے، لیکن زیادہ ٹائم لیے۔ اس پر ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی انفارمیشن دی کہ سیفر کی فات اس لیے کہ اسے دیکھ نہ لے، کیا اس پر سیفر دیکھا؟ جسٹس میاں گل اور استدعا نہیں جس کی میں نے بھی نہیں دیکھا، کسی گواہ نے بھی نہیں دیکھا اور اس کے متعلق کچھ نہیں بولا۔ وکیل سلمان صفدر وزارت خارجہ سیفر اور اگر جج نے جب پوچھا کہ سیفر گم ہو جائے اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے تو آپ سلمان صفدر نے کہا اس کی ذمہ داری سیکرٹری پر ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جان رہے ہیں سیکرٹری اس وقت کون تھے، اعظم خان، اور اعظم خان نے بھی اس پر دلائل دی، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیفر کی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت اور اس کے بعد جب دلائل مکمل ہوں گے، پی ٹی آئی کے دلائل وکیل کے مکمل ہوں گے اور اس کے بعد دلائل دیں گے ایف آئی اے کی ٹیم۔ ایف آئی اے کی ٹیم آج دلائل دیں گے، لیکن ایف آئی اے کی ٹیم میں 5-6 روز کے لیے مانگا تھا وقت، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی استدعا مسترد کر دی اور کل دلائل دینے کے لیے طلب کرے۔ اب سماعت 1 بجے شروع ہوتی ہے، 2 بجے شروع ہوتی ہے، اس کا متعلق ہم نہیں جانتے۔ آگے سے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اسد عمر کو پارٹی چھوڑ دی تو انہیں ملزم نہیں بنایا گیا، شاہ محمود قریشی نے پارٹی نہیں چھوڑی تو ان کا چارج کر دیا گیا۔ کیا اسد عمر کو پارٹی میں چھوڑنے کے ثبوت موجود ہیں؟ چیف جسٹس سب کو پتہ ہے اسد عمر پارٹی چھوڑ۔ چیف جسٹس آپ کی عدالت میں نے کہا تھا نا ججوں نے، آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہمیں بھی پریشان نہ کریں اور اپنا بھی چوکا چھڑائیں۔ یہ ریمارکس آپ کی عدالت میں سے آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ کیا جب تک پاکستان رہے گا یہ الفاظ لکھے جائیں گے۔ جیسے کہ پھر ایک نکتہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ سلمان صفدر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ کو اغوا ہو جائے اور اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتیں اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے اور اس کے بعد وہ منظر عام پر آئے اور وہ گواہ بن جائے۔ اس کے متعلق چیف جسٹس کو بھی معلوم تھا کیونکہ اس کیس کی سماعت بھی چیف جسٹس عامر فاروق نے کی تھی۔ عامر فاروق کو لیکن اس پر پوائنٹ کرتے اور اس پر موقف تر کیا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اور اس پر سلمان صفدر نے ٹھیک ایک نکتہ اٹھایا، کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ آگے بھی نکتہ ہو جائے گا، جو کسی کو اٹھا لے گا اور اسے گواہ بنا دیا جائے گا اور کسی کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ جب گواہ کو جرح کرنے کی اجازت دی جائے تو آپ اس کے جرگہ پڑھ کر سنائیں، لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جسٹس اورنگزیب نے عمران خان کے وکیل سے کے درمیان دلچسپ مکالمہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس سیاسی نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ جسٹس میاں گل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جب میں گواہ پر جرگہ کرنے کی اجازت دی جائے تو آپ کو اپنے جرگہ میں بتانا ہوگا۔ میں نے اپنے اس پر بھی معذرت کرتا ہوں کہ اس کیس میں وفاقی وزیر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو ملزم تھے۔ اسد عمر نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو ملزم کے نام نکال دیے گئے، شاہ محمود قریشی اور پارٹی نہیں چھوڑی تو اس ملزم کو برقرار رکھا گیا۔ اس پر واضح ہوتا ہے کہ سلیکشن کام ہو رہا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل، اس پر چیف جسٹس عامر فاروق تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں، لیکن میری حقیقت کورٹ میں دیے گئے بیان کے مطابق گواہ یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے جرم کیا ہے۔ ایک گواہ نے بیان دیا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو کاپی گم ہونے کی بنیاد پر
ایک جھوٹی سے غفلت کی وجہ کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم کو سزا دے دی۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ناحق قید اور اسلام آباد سپریم کورٹ میں جب اعظم خان کو نظر گواہ بیان پر دلائل قبول۔ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیا اعظم خان غائب ہونے کے بعد واپس آ کر یہ بیان دیا کرا اثر کیا ہوگا؟ اعظم خان کے بیان ناقابل قبول قرار دینے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے چیف جسٹس عامر فاروق۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سیفر کیس کی سماعت اور اختتام پر پہنچ رہا اور ججوں کا جو مائنڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ جج کیا چاہتے ہیں، ججوں کے خیال میں کیا ہے۔ اور سیفر کیس کی سماعت مثال کے طور پر جب بھی اس کی FIA اگر دیکھیں آج اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے سوال سخت پوچھے تو FIA دلائل مختصر کرے گا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا دیں اعظم خان زیادہ سے زیادہ اپنا اعتراضی بیان دیا تھا۔ اگر اعظم خان کو گواہ بننا تھا تو وعدہ ماف گواہ بن کر آنا بھی ایک وکالت ہے۔ اعظم خان کو بطور گواہ بننا قبول ہوتا۔ وکیل سلمان صفدر کوئی ایسا چیز بتائیں جس کی بنیاد پر ہم آپ سے دلیل مان لیں۔ جسٹس عامر فاروق کیا اعظم خان کو غائب ہونے کے بعد واپس آ کر بیان دینے کا کوئی جواز ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس سے میرا اہم سوال اس ملک کے بیوروکریٹ کو 22 گریڈ کے نائب کے افسر کو اعظم خان لاپتہ ہونے اور FIR بھی واپس ہو جائے بھی نہیں بتائی گئی۔ ملزم کے گواہ بن گئے اور اس کے بیان کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کیس میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مکالمہ ہوئے اعظم خان کے بارے میں جو دلائل ہوئے، کیونکہ اعظم خان جب جرگہ ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت PTI کے وکیلوں کو بھی جرگہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اہم بینچ رہ گئے، لیکن سزا سنانی تھی الیکشن کی وجہ سے اس ہو گئی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر دلائل مکمل۔ سیفر کے اہم مقدمے میں اسپیکر ہم عام کرنل مقدمہ دیکھ رہے ہیں۔ عام مقدمے میں بھی کوئی ملزم گواہ غائب ہو جائے تو واپس آ کر اس بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ فرنٹ گیٹ کھول دیں تو کوئی بھی غیر مرکزی گواہ ایسے غائب کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس میاں اورنگزیب نے سوال کیا اور اس کے بعد بہت سے سوال پیدا ہو گئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی اور اس کے بعد دلائل ہوں گے۔ کیا عمران خان کی اس میں بریت ہو جائے گی؟ 100% بریت کے چانس۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ جیسے آج سماعت ہوگی اس کا حوالہ ہم آپ کو کال دیں گے۔ شکریہ۔